السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہوپ فلی آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو اس ویڈیو میں آج ہم بات کر رہے ہوں گے ایف گریڈ اور ڈی گریڈ میں کیا فرق ہوتا ہے ان ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان۔ جب سے آپ لوگوں کا رزلٹ آیا مجھے کافی ساری کیوریز آ رہی تھیں کہ سر آپ کائنڈلی بتا دیں کہ ایف گریڈ اور ڈی گریڈ میں فرق کیا ہوتا ہے، یہ دونوں کیا ہوتے ہیں، ان کا آپ کی ڈگری کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مجھے کافی سارے کویشچن صرف اور صرف ڈی گریڈ اور ایف گریڈ کے حوالے سے ریسیو ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا چلے میں ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں اور اس میں آپ لوگوں کے ذہن میں جتنے بھی کویشچن ہوں گے ڈی گریڈ اور ایف گریڈ کے حوالے سے وہ ہم تمام اس ویڈیو میں کلیئر کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ آپ نے اسکپ نہیں کرنا، تاکہ جو بھی میں چیزیں آپ کو ایف گریڈ اور ڈی گریڈ کے حوالے سے بتاؤں گا ان کی آپ کو سمجھ آ جائے، اور کل کو اگر کوئی اسٹوڈنٹ آپ سے کویشچن کرتا ہے کہ یہ کیا ہوتے ہیں تو آپ لوگ بجائے کنفیوز ہونے کے آپ ان کو کلیئرلی اپنا ایک آنسر دے دیں۔ تو اس میں ہم کافی سارے کویشچن، مجھے ویسے تو کافی سارے کویشچن ڈی گریڈ اینڈ ایف گریڈ کے حوالے سے ریسیو ہوئے ہیں، تو اس میں جو کچھ مین کویشچن تھے ان کے میں آنسر آپ کو یہاں پہ میں نے لکھے ہوئے ہیں، اور ان کے آنسر میں آپ کو ون بائی ون دوں گا تاکہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آ جائے۔ تو پہلا ہمارے یہاں پہ کویشچن ہے کہ کیا ڈی گریڈ والے بھی فیل ہوتے ہیں؟ تو بیسیکلی دیکھیں کہ ایف گریڈ اور ڈی گریڈ کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایف اسٹینڈس فار فیل۔ جب آپ کا ایف گریڈ آ جاتا ہے اٹ مینس کہ آپ اس بک میں فیل ہو گئے، لیکن اگر آپ کا ڈی گریڈ آ رہا ہے تو ڈی گریڈ کا مطلب ہے کہ یہ ایف سے اوپر ہے۔ ایف سے اوپر ہے تو مینس کہ ایف نہیں ہے، اور جب ایف نہیں ہے تو اس بک میں آپ فیل نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایف گریڈ کا مطلب کیا ہے، ایف اسٹینڈس فار فیل، اور جو ڈی ہے تو ایف سے پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے، ڈی ای ایف۔ ایک اور ای گریڈ بھی ہوتا ہے لیکن وہ ویژو میں نہیں ہے، وہ آپ کا جو منیمم گریڈ ہے وہ ڈی ہے، ڈی کے بعد ایف ہے، پھر ایف میں آپ لوگ فیل ہوتے ہیں۔ تو جن کا ڈی ہوتا ہے وہ فیل نہیں ہوتے۔ تو اس کویشچن کا آنسر کیا ہے کہ کیا ڈی گریڈ والے بھی فیل ہوتے ہیں؟ تو بالکل نہیں ہے، ڈی گریڈ والے فیل نہیں ہوتے ہیں بلکہ ڈی گریڈ والے پاس ہوتے ہیں۔ ہاں بس ان کا گریڈ کم ہوتا ہے، کیونکہ اے نہیں ہوتا، بی نہیں ہوتا، سی نہیں ہوتا، ڈی ہوتا ہے، تو لیکن وہ ہوتے پاس والی کیٹیگری میں۔ اس چیز کو لازمی مائنڈ میں بٹھا لیں کہ ڈی گریڈ والے فیل نہیں ہوتے بلکہ پاس ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جی کیا ڈی گریڈ والوں کا دوبارہ پیپر دینا لازمی ہے؟ تو اس کویشچن کا آنسر بھی نو ہے، کہ ڈی گریڈ والوں کا دوبارہ پیپر دینا لازمی نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کا ایف گریڈ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چاہے وہ کالج ہے، اسکول ہے، یونیورسٹی ہے، وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اب آپ نے اس بک کا پیپر لازمی دینا ہے، کیونکہ اس بک میں آپ فیل ہو گئے ہیں، اس میں آپ کا ایف گریڈ آ گیا ہے۔ تو اس میں یونیورسٹی آپ کے اوپر ایک لگا دیتی ہے کہ اس کا پیپر آپ نے لازمی دینا ہی دینا ہے، اس بک کو آپ پاس کریں گے، چاہے آپ اس میں ڈی گریڈ لیتے ہیں، سی لیتے ہیں، لیکن ایف کو آپ نے ریموو کرنا ہے۔ تو اس ایف گریڈ کو ریموو کرنے کے لیے آپ اس بک کا پیپر دوبارہ دیتے ہیں۔ لیکن جن کا ڈی گریڈ آتا ہے تو ڈی گریڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا دوبارہ پیپر دیں گے، اس میں آپ کے پاس آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے، چوائس آپ کے پاس ہوتی ہے کہ کیا آپ نے ڈی گریڈ کا دوبارہ پیپر دے کے اس کو امپروو کرنا ہے، یا آپ نے اس کو امپروو نہیں کرنا اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں بس ٹھیک ہے ڈی گریڈ اوکے ہے، کیونکہ میں پاس تو ہو گیا ہوں یا میں پاس ہو گئی ہوں، لیکن اب میں نے دوبارہ اس بک کا پیپر نہیں دینا۔ تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے، اس میں یونیورسٹی کا کوئی رول نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے امپرومنٹ نہیں کرنی تو ویل اینڈ گڈ، آپ نہ کریں، یونیورسٹی آپ کو کبھی بھی نہیں کہے گی، آپ بے شک سب بکس میں ڈی گریڈز لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس چیز سے سیٹسفائی ہیں، اوکے ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یونیورسٹی کو بھی اس چیز سے آپ سے کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ کا ڈی گریڈ کیوں ہے۔ لیکن جن کا ایف گریڈ ہوتا ہے تو ان کو پیپر لازمی دینا ہوتا ہے، ان کے اوپر ایک شرط لگ جاتی ہے، ایک کنڈیشن لگ جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے پیپر دینا ہے۔ ڈی گریڈ والوں کو دوبارہ پیپر دینا لازمی بالکل بھی نہیں ہے، اس چیز کا فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہوتا ہے۔ جن کو گریڈز چاہیے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا پیپر دوبارہ دیں گے تاکہ ہمارا گریڈ ڈی سے سی ہو جائے یا بی ہو جائے، اور جو کہتے ہیں کہ نہیں بک مشکل ہے، ہم نے پاس کر لیا ہے، یہی بہت ہے، تو وہ لوگ اپنا ڈی گریڈ کو وہیں پہ رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ لوگ دوبارہ پیپر نہیں دیں گے۔ ایف اور ڈی گریڈ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو اس کویشچن کا آنسر میں آپ کو آلریڈی دے چکا ہوں کہ ایف گریڈ والوں کو پیپر دوبارہ دینا پڑتا ہے، جبکہ ڈی گریڈ والوں کے اوپر پیپر دوبارہ نہیں دینا پڑتا۔ ڈی گریڈ والے پاس ہوتے ہیں جبکہ ایف گریڈ والے فیل ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایف یا ڈی کو دوبارہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو یہ بھی کویشچن کافی سارے لوگوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ ایف یا ڈی کو جب ہم دوبارہ پڑھیں گے، لائک ایف کو تو آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، وہ تو کنفرم ہے، لیکن اگر آپ ڈی کو بھی پڑھیں گے تو اس کا کیا ہوگا، اور ساتھ ایف کو بھی پڑھیں گے تو اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کا یہ ہوگا کہ جب آپ کسی بھی بک کو ریپیٹ کرتے ہیں، چاہے آپ کا اس میں گریڈ ایف تھا اور آپ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں، مطلب کہ دوبارہ پڑھ رہے ہیں، یا چاہے آپ کو اس میں گریڈ ڈی تھا لیکن آپ دوبارہ پڑھ رہے ہیں، تو چاہے جب آپ دوبارہ اس میں پڑھ رہے ہیں، دوبارہ آپ پیپر دے رہے ہیں اس بک کا، اور اس بک میں آپ پاس ہوتے ہیں، لائک آپ کا پہلا گریڈ تھا ایف، آپ نے دوبارہ پیپر دیا، اس میں آپ کا ڈی آ گیا، تو اب ٹرانسکرپٹ کے اندر جو آپ کا رزلٹ کارڈ ہوتا ہے آسان لفظوں میں، تو اس کے سامنے، اس بک کے سامنے لکھا ہوگا آر کا مطلب ہوتا ہے کہ ریپیٹ کیا گیا یہ کورس ہے۔ اسی طرح اگر آپ ڈی گریڈ کو بھی امپروو کرتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں،
تو یونیورسٹی اس چیز کو ہی نہیں کہے گی کہ آپ کا ڈی گریڈ تھا تو آپ نے اس لیے اس کو امپروو کیا ہے، بلکہ آپ دوبارہ جب بیٹھ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ریپیٹ کر رہے ہیں، اور جب آپ ریپیٹ کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ کا جو وہ بک ہوتی ہے اس کے سامنے آر لکھا ہوا لازمی آئے گا۔ تو ٹرانسکرپٹ کے اوپر ایسے اسٹوڈنٹس جن کا ایف گریڈ آتا ہے اور وہ دوبارہ پڑھتے ہیں، یا جن کا ڈی گریڈ آتا ہے اور دوبارہ پڑھتے ہیں، تو ان کی ٹرانسکرپٹ کے اوپر آر لکھا ہوتا ہے۔ اس چیز کو آپ لازمی مائنڈ میں بٹھا لیں کہ آر آپ کا لازمی لکھا ہوگا، اس بک کے سامنے لکھا ہوتا ہے آر، ریمارکس کے اندر یا اسٹیٹس کی جو کالم ہوتا ہے اس کے اندر آپ کا آر وہاں پہ مینشن ہوتا ہے۔ ایف اور ڈی گریڈ کا ڈگری پر کیا اثر ہوتا ہے؟ تو ایف کا اور ڈی گریڈ کا ڈگری کے اوپر آپ کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹرانسکرپٹ میں صرف آر لکھا ہوتا ہے، لیکن اس کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ڈگری کے اوپر آپ کا کوئی افیکٹ نہیں ہے۔ آر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس بک میں فیل ہیں یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کا ڈگری سے کوئی لنک نہیں ہے۔ ڈگری کے اوپر آپ کا کبھی بھی مینشن نہیں ہوتا کہ آپ نے اس بک کو دوبارہ پڑھا ہے نہیں پڑھا۔ تو اس چیز کو بالکل آپ بھول جائیں کہ ایف گریڈ کا یا ڈی گریڈ کا آپ کی ڈگری بھی کوئی اثر ہوگا۔ ڈگری کے اوپر صرف آپ کا نام، آپ کا ڈگری جو پروگرام آپ نے کیا اس کا نام لکھا ہوتا ہے، اور باقی کچھ خاص وہاں پہ مینشن نہیں ہوتا۔ یہ جو ایف گریڈ اور ڈی گریڈ، یہ ٹرانسکرپٹ کے اندر آپ کا جو کالم ہوتا ہے لاسٹ والا، اس کے اندر مینشن ہوتا ہے، آر لکھا ہوتا ہے اگر آپ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی اور کوشچن آتے ہیں تو وہ آپ لوگوں لازمی کر لینے، لیکن جو مین کوشچن مجھے ریسیو ہوئے ہیں ان کا میں نے آنسر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور اگر آپ کو اسٹل کو کوشچن ہیں تو آپ نے لازمی کرنے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی لازمی کر لینا ہے، بیل آئیکن کے بٹن کو آپ نے لازمی پریس کر لینا ہے تاکہ آئندہ جتنی بھی میں اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کروں اس کا آپ کو فائدہ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اسٹوڈنٹس سے ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔